الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غوث اعظم بمن بسر سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. آمین. شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود. شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود. نو شے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. عزیزان محترم، فقیر میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 15ویں پارے کی پہلی آیت مقدسہ اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے ضمن میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج 27 رجب المرجب کا دن ہے اور عالم اسلام میں 1400 صدیوں سے یہ ایام بڑے بابرکت، متبرک اور بڑے ہی روحانیت کا باعث سمجھے جاتے ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات متفقہ ہے، اہل سنت و جماعت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام مسلمانوں یہ بات متفقہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن جن معجزات کو ان تمام معجزات میں سب سے نمایاں کہا جا سکتا ہے، ان میں ایک تو سب سے زیادہ جو معجزہ سب سے نمایاں ہے وہ معجزہ ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن حضور کا معجزہ ہے، یہ قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے، کیونکہ اس قرآن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے قلب انور پر اسے نازل فرما کر محبوب کے قلب انور کی تعریف فرمائی ہے، اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب منور کی قوت و تاثیر کا یوں بیان فرمایا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ جیسی سخت چیز پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اس قرآن کی عظمتوں کا امین اور اس قرآن کے جلوہ گاہ جو بنایا گیا اور قرآن کے نزول کا جو کہیے کہ مقام منتخب کیا گیا وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کسی اور شے میں یہ طاقت نہ تھی برداشت کر سکتی اس کی ہیبت کو، اس کے جلال کو، اس کی روحانیت کو، اس کی قوت کو، لیکن اس قوت کو برداشت کرنے کے لیے جو چیز بنائی گئی وہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب انور کو بنایا۔ یہ قرآن اتنی ہیبت والا قرآن ہے، اتنے جلال والا قرآن ہے، اتنی قوت والا قرآن ہے اور اتنی روحانیت والا قرآن ہے۔ اب اس قلب انور کی برکت دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ایسا احسان فرمایا کہ جس قرآن کے مقام کے لیے کوئی جگہ بھی دنیا میں نہ تھی جہاں اس کا نزول ہو سکتا، جہاں وہ قرار پاتا، جہاں اس کا مستقر ہوتا، تو مستقر قرار پایا قلب انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو ان کا خاصہ ہوا، یہ ان کا خاصہ ہوا، اسپیشلٹی ہوئی ان کی، لیکن ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کو وہ برکت عطا فرمائی کہ آج یہ قرآن اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہے۔ جو قرآن کہیں نہیں اتارا جا سکتا تھا، جو قرآن جس کی تجلیات کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی، اللہ نے قلب انور کے اوپر اس کا نزول فرما کر سب سے پہلے تو اپنے محبوب کے قلب کی تاثیر کا اظہار فرمایا، سب سے پہلے تو اپنے محبوب کے قلب کے سب سے طاقتور ہونے کا بیان کیا۔ کائنات میں، مخلوق میں سب سے طاقتور اگر کوئی شے ہے تو وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو تجلیات الہی کو اپنے اندر برداشت کرنے کا اس کے اندر حوصلہ ہے، اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ لیکن یہ قلب انور کا صدقہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر قیامت تک حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ سے لے کر قیامت تک جو شخص بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو کر اس قرآن کو پڑھ کر یاد کرنا شروع کرے تو اس کے دل میں بھی یہ قرآن اپنی ہیبت و جلالت کے باوجود مستقر فرما لیتا ہے، استقرار کر لیتا ہے، کرم فرما دیتا ہے، جلوہ گاہ بن جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا معجزہ تو قرآن عظیم ہے۔ اس ترتیب کے اعتبار سے جو معجزات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمائے اور معجزات بے شمار عطا کیے، کوئی تعداد گننے کی ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو
آسان لفظوں میں اگر سمجھانا چاہیں تو شاید یوں کہہ سکتے ہیں کہ سر انور سے لے کر اور سر انور کے ہر بال سے لے کر پائے اقدس کی ہر انگلی اور ناخن مبارک تک ہر حصہ جسم اقدس کا، جسم اقدس مجسم اللہ نے معجزہ بنایا ہے۔ حضور کی بینائی مبارک بھی، حضور کی نگاہ مبارک بھی، حضور کے کان مبارک بھی، حضور کے لبھائے مبارک بھی، حضور کی زبان مبارک بھی، حضور کی بینی مبارک بھی، حضور کے دست و بازو، حضور علیہ السلام کے منہ مبارک، حضور علیہ السلام کی زلفہائے مقدسہ، حضور علیہ السلام کا جسم، حضور علیہ السلام کی کمر مبارک، حضور علیہ السلام کے شانہ اقدس، حضور علیہ السلام کے دونوں پیر، دونوں قدم مبارک، یہ بھی ہر انگلی، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت نے تو حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک کی بھی اس انداز میں تعریف فرمائے کہ جالوں پہ جال پڑ گئے، للہ وقت ہے مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں۔ کہتے ہیں نا کہ جال پر جال اگر پڑ جائے تو اس کو گرہ کو کھولنا کتنا مشکل ہوتا ہے، گانٹھ پہ گانٹھ پڑ جائے، گٹھان پہ گٹھان لگ جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ فرماتے میری قسمت کے جو رسی ہے اس پہ گانٹھیں پڑ گئی ہیں، اس پہ جال پڑ گئے ہیں اور میں اسے کھول نہیں پا رہا، اور دنیا میں کوئی ایسا فن نہیں کسی کے پاس جو اسے کھول سکے۔ ہاں میرے آقا، دنیا میں گانٹھ کو کھولنے کے لیے ناخن استعمال کیا جاتا ہے، دنیا میں گٹھان کھولنے ناخن استعمال کیا جاتا ہے، میری قسمت کی رسی کی گٹھان کھولنے کے لیے اللہ نے آپ کے ناخن بنائے ہیں۔ میرے آقا اپنے ناخن سے میری قسمت کی رسی کو مشکل کشائی فرماتے ہوئے اس کی گانٹھوں کو کھول دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا جسم اقدس حضور علیہ السلام مجسم معجزہ ہے، اور حضور کی ہر ادا معجزہ ہے، حضور کا ہر کلام بے مثل و بے مثال ہے، نایاب ہے، اور ایسا ہے کہ کیا کہنے، تو ہر بات معجزہ ہے۔ ان تمام معجزات میں علماء نے، جمہور علماء نے اپنی جس رائے کا اظہار فرمایا، وہ فرمایا کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے، اور اس کے بعد معراج مقدس ہے۔ جو معجزات میں اکبر معجزہ ہے، کبیر جو معجزہ ہے یا اکبر معجزہ ہے، وہ تو قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ آپ کو عنایت فرمایا، عطا فرمایا، وہ معراج مقدسہ ہے۔ اور یہ معراج اس لیے بھی معجزہ ہے، اور معجزہ اسے کہتے ہیں جو کام عقل کی سمجھ اور خرد کے شعور میں نہ آ سکے، عقل جس کو سمجھنے سے معذور ہو جائے، یعنی ہاتھ اٹھا دے بھئی یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ جو کام عقل و خرد کی سمجھ میں نہ آ سکے، جس کام کو سمجھنے میں عقل عاجز آ جائے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اس ایک تعریف سے بہت سے اعتراضات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دنیا اور دنیا کے جو معیار ہیں ان پر جسے بڑا عبور حاصل ہوتا ہے، وہ ہر بات کو دنیا کے معیار کے اوپر دیکھتا ہے، لیکن معجزہ اس کی تعریف یہ بتا رہی ہے کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل و خرد کے معیار سے بالا تر ہوتا ہے۔ دنیا کے معیار عقل پر ہوتے ہیں، دنیا کے معیار دنیاوی علم، فنون اور عقل کی انتہاؤں سے مل کر بنتے ہیں، لیکن معجزہ یہ حدیں جہاں تک پہنچتی ہیں، معجزہ کی فہم و فکر وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ معجزہ کسی بھی عقل کے اندر آ نہیں سکتا،
معجزے پر ایمان لانا ضروری ہے، معجزے کو ماننا ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفت سے یا دیگر تمام انبیاء کرام جس کی ذات سے بھی کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات جس کو عقل سمجھنے سے عاری ہو، ایسا صادر ہوا ہو، اس کو جھٹلانا نہیں ہے بلکہ اس پر ایمان لانا ہے۔ کیونکہ یہ ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کے نبی کا مقام متعین ہوتا ہے۔ معجزہ مانیں گے تو نبی کی عظمت ہمارے دل کے اندر آئے گی، اگر معجزے کا انکار کر دیں گے تو نبی کی عظمت بھی نہیں آ سکتی۔ آج جو دنیا ہے، بالخصوص عیسائیوں اور یہودیوں نے اور ہندوؤں نے اس بات کی بڑی کوشش کی ہے کہ وہ جب مسلمان طبقات کو گمراہ کرنا چاہیں تو وہ معجزات کے بیان کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ایسی بات کہاں دنیا میں ہو سکتی ہے۔ جب بھی وہ کوئی بات جھٹلانے کے لیے، جب بھی وہ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو دنیا کے معیار پہ کرتے ہیں، دنیاوی معیار کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ جو معجزہ ہے معراج کا، اس معراج کے معجزے پر بھی دنیا کے معیار کے اعتبار سے سب سے پہلے اعتراضات قائم کیے گئے، اور وہ اعتراضات کس نے قائم کیے؟ جن کے سامنے حضور نے یہ معجزہ بیان کیا۔ جب معراج کی رات حضور سفر معراج سے تشریف لائے تو کافروں کے، مشرکین کے، مومنین کے جو بھی تھے سب کے سامنے حضور نے اپنے اس معجزے کا اظہار فرمایا۔ مومنین تو ایمان لے آئے، لیکن مشرکین انہیں گویا کہ مذاق اڑانے کا بہت بڑا ایک سر مل گیا، تو وہ تو ڈھنڈورا پیٹنا شروع ہو گئے۔ گویا کہ انہیں آج یہ بات ایسی ہاتھ آ گئی کہ اب تو وہ معاذ اللہ حضور کی تحقیر کریں گے، توہین کریں گے، تنقیص کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ مذاق اڑاتے اڑاتے انہیں یہ خیال آیا کہ جو ان کے ماننے والے ہیں اب تو ہم ان کو آسانی سے واپس اپنی طرف لے آئیں گے اور بہکا دیں گے۔ اچھا، ایک بات یہاں پر اور بھی سمجھ لیجئے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کرتے کہ یہ جتنی بھی مجھے شان عطا ہوئی ہے یہ سوتے میں عطا ہوئی ہے، خواب میں، تو کوئی مذاق اڑاتا؟ کوئی مذاق اڑاتا؟ بھئی آپ آ کر مجھ سے اگر کہیں کہ جناب میں امریکہ رات میں امریکہ پہنچا ہوا تھا خواب میں، تو میں کیا کہوں گا؟ مسکراؤں گا، لیکن جھٹلاؤں گا نہیں۔ یہ تو نہیں کہوں گا نا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ خواب میں امریکہ پہنچنا، جو بیچارے جاگتے میں نہیں پہنچ پاتے وہ خواب میں ہی پہنچتے ہیں۔ کوئی کہے میں چاند کی سیر کر کے آ رہا ہوں خواب میں، اگر وہ یہ نہ کہے میں چاند کی سیر کر کے آیا ہوں تو بولیے میں کہوں گا نا غلط بات، لیکن اگر وہ اگلا جملہ یہ بول دے خواب میں، تو میں کہتے کہتے رک جاؤں گا۔ ہاں خواب میں ممکن ہے، بولیے ہے کہ نہیں؟ کوئی کہے میں مدینہ منورہ پہنچا ہوا تھا، حالانکہ کل رات مجھ سے ملا اور فجر میں بولے میں مدینہ منورہ گیا تھا، روضہ اقدس کے سامنے حاضر تھا، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ جاگتے کی بات تو کر نہیں رہا، یہ عشاء کی نماز میرے ساتھ پڑھی، فجر میں مجھے مل رہا ہے، یقیناً خواب میں کہہ رہا ہوگا۔ تو خواب میں پہنچنا، بلکہ میں تو کہوں گا تمہارا خواب بڑا ہی حسین خواب ہے، اللہ کرے کہ ایسا خواب ہمیں بھی عطا ہو جائے، یہی بات ہوگی نا۔ لیکن اعتراض، چاہے مدینہ شریف پہنچیں، چاہے حرم مکہ پہنچیں،
چاہے چاند پہ پہنچ جائے، چاہے مریخ پر پہنچ جائے، اور چاہے کہیں بھی پہنچ جائے، مگر خواب میں. بولے اعتراض ہوگا؟ جھوٹا کہا جائے گا؟ جھوٹا بھی ہو کوئی، اگر وہ بھی کہے میں خواب میں یہاں گیا تو بھی جھوٹا نہیں کہا جائے گا، تب بھی اس پر اعتراض نہیں ہوگا. اعتراض کب ہوگا؟ کہ جب جھوٹا تو چھوڑو، جو دنیا میں معتبر سمجھا جائے. اگر وہ کوئی ایسی بات کہے کہ رات مجھ سے عشاء میں ملا اور کہے میں عمرہ کر کے آ گیا ہوں فجر کی نماز میں، تو میں اسے تسلیم نہیں کروں گا، میرا دماغ اسے تسلیم نہیں کرے گا. بولیے کرے گا؟ کیونکہ دنیا کے معیار پر یہ ممکن نظر نہیں آ رہا. ابھی تک اتنا سپر سونک جیٹ پاکستان کے اس میں نہیں آیا ہے کہ جو لے بھی جائے اور لے بھی آئے. ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناممکن ہوگا آئندہ چل فی الحال یہ چیز ممکن نظر نہیں آتی موجودہ دور کی معلومات کے مطابق، موجودہ دور کے معیار کے مطابق. تو جھٹلایا اس وقت جائے گا جب بات خواب کی نہیں کہی جائے گی، بلکہ بیداری کی کہی جائے گی. جب کوئی دعویٰ یہ ہو کہ میں خود بنفس نفیس یہ کام کر کے آ رہا ہوں، اور اگلا جملہ یہ بھی نہ کہے کہ خواب میں، تو بس اب اعتراض قائم ہو جائے گا. جب تک سرکار علیہ السلام فرماتے رہے میں گیا رات میں یہ کیا وہ کیا وہاں گیا یہاں گیا، سبحان اللہ، عظمتیں بیان فرمائی، شان بیان کی، اپنا پورا سفر بیان کیا، ہو سکتا ہے کوئی نہ بولا ہو، بولے یہ تو باتیں ایسی کرتے ہی ہیں، یہ تو بتاتے ہی ایسی باتیں. لیکن جب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ خواب میں، بلکہ فرمایا اس طرح سے کہ گویا بیداری میں، تو پھر کافروں کا اعتراض شروع ہو گیا. کافروں کے اعتراض سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور کو معراج خواب میں نہیں بلکہ اللہ نے جاگتے میں عطا فرمائی تھی. حضور کو معراج سوتے میں نہیں ہوئی تھی بلکہ جگا کر کرائی گئی تھی. سو تو رہے تھے حضور، سو تو رہے تھے حضور، لیٹے تو تھے حضور، آنکھ تو حضور کی لگی ہوئی تھی، لیکن آنکھ بیدار کروا کے محبوب علیہ السلام کو جاگتے میں معراج کروائی گئی. تو لوگوں کے اعتراض سے پتہ چلا حضور کو معراج منامی نہیں معراج جسمانی عطا فرمائی گئی حضور علیہ السلام. تو اب جو شخص اعتراض یہ کرے کہ یہ کام جسم کے ساتھ ممکن نہیں، ہوش و حواس کے ساتھ ممکن نہیں، بیداری میں ممکن نہیں، تو اس کے سامنے یہ اعتراض بالکل اس کا لغو ہے، اس لیے کہ یہ اعتراض تو ہو چکا تھا. اسی پر تو لوگ دوڑے دوڑے ابو بکر کے آستانے پر گئے تھے اور کہا تھا ابو بکر آج تو بڑی عجیب بات ہو گئی، بتاؤ جو تمہارے صاحب ہیں آج انہوں نے ایسی بات کہہ دی ہے. بھئی کیسی بات کہہ دی، کیسی بات کہہ دی؟ کہا یہ بتاؤ، بعض روایات میں یہ لفظ بھی آئے، کسی نے کہا یہ بتاؤ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا، فلسطین گیا، شام گیا اور واپس بھی آ گیا، اور وہ تھوڑا سا وقت گزرا تھا، چند لمحے گزرے تھے، کیا بتاؤ کسی شخص میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ ایسا کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا بظاہر انسانی صلاحیت کے لحاظ سے تو یہ چیز سچی نہیں لگتی، یہ چیز درست نہیں لگتی. پہلے تو انہوں نے صدیق اکبر سے رائے لے لی، پہلے رائے لے لی، اب بتایا بھائی بات یہ ہے جن کے تم ماننے والے ہو، جن کے تم چہیتے ہو، جن کے تم اپنے آپ کو غلام کہتے ہو، وہ تمہارے جو صاحب ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ بات، اب بتاؤ، اب بتاؤ، اب بتاؤ ماننے والی ہے؟ صدیق اکبر کی شان، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تک تو وہ ابو بکر تھے، ابھی تک تو وہ عبداللہ کہلاتے تھے، ابھی تک تو وہ عتیق کے لقب سے مشہور تھے، لیکن اب ان کا لقب کچھ اور ہونے والا تھا. سبحان اللہ، اللہ نے ان کا انتخاب ازل سے کر لیا تھا.
اپنے محبوب علیہ السلام کی صحبت و معیت کے لیے صدیق کے منہ سے کیا الفاظ نکلے. مومن کو یہ سوچنا چاہیے جب اس کے سامنے حضور علیہ السلام کا کوئی کلام آ جائے، پہلے کوئی پوچھے کیا یہ بات ایسی ہو تو کیا مانی جا سکتی ہے؟ عقل و خرد پہ نہ آئے، آدمی کہہ سکتا ہے نہیں مانی جا سکتی، لیکن بتانے والا اگر یہ کہہ دے ارے مانی تو نہیں جا سکتی مگر یہ بات حضور کے منہ سے سنی گئی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے، بس مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے دنیا کے کسی فرد سے سنتے نہیں مانتے، لیکن محبوب کے منہ سے سنی ہے تو آمنا وصدقنا، ایمان بھی لاتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں اس بات کی. یہ وہ شعار ہے جو صدیق اکبر نے کر کے دکھایا. ایمان کا یہ ایک علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے. ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا، ابھی تک ابو بکر تھے، عبداللہ تھے، عتیق تھے، لیکن ہونے والے کیا تھے؟ وہ منہ سے کیا نکلا؟ کہا اچھا یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ میرے آقا نے کہا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے اب کافر تو سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر کا رنگ بدل جائے گا، ابو بکر متنفر ہو جائیں گے، ابو بکر پھر جائیں گے، ابو بکر شرمندہ ہو جائیں گے، ابو بکر کھسیا جائیں گے، لیکن ہونا کیا تھا؟ ابو بکر کا چہرہ چمکنے لگا، تابانی آ گئی اور مسکرا کے کہا، جھوم کر کہا، دنیا کا کوئی شخص کہتا تو میں کبھی نہیں مانتا، ممکن نہ تھا، لیکن اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. میرے آقا نے سچ فرمایا ہے، میرے آقا نے سچ فرمایا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچ گئی، حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی. ابھی حضور تک یہ بات پہنچی، صدیق حاضر نہ ہوئے تھے. جب صدیق آئے سرکار اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، سرکار نے فرمایا یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ابھی تک تو ابو بکر کہہ کے بلائے جاتے تھے، اب صدیق کہہ کر بلائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے صدیق کہ امت مصطفیٰ کے تمام صدیقوں کے امام بن گئے. سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. ابو بکر صدیق حضور کے اس معجزے کی صداقت کی تصدیق کر کے خود کو تو امر کر گئے، مومن کا شعار بتا گئے، اور کافر و مومن کے درمیان فرق بھی کر گئے. فرق یہ کر گئے کہ کافر کو حضور کے، کافر اور منافق کو حضور علیہ السلام کے قول پر شک ہو سکتا ہے، مومن کو شک نہیں ہو سکتا، مومن کو شک نہیں ہو سکتا. مومن کے سامنے سرکار کا فرمان آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، بس ادھر ہی سر جھک گیا. کتنی دلیلیں اپنے پاس ہو، کتنے اسٹینڈرڈ اپنے پاس ہو، کتنی تعلیم اپنے پاس ہو، کتنے مشاہدات اپنے پاس ہو، سب ایک طرف. بات جب سرکار کی آ گئی تو بات ختم ہو گئی. بات جب سرکار کی آ جائے تو بات ختم. یہ طریقہ ہے صدیق اکبر کا، یہ سنت ہے صدیق اکبر کی، اور مومن کے لیے یہ معیار علامت بھی ہے ایمان کی، اور طریقہ علامت بھی ہے. یہ اس طریقے سے ایمان کا اظہار کرنا چاہیے، اس طریقے سے عشق کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہیے. صدیق اکبر صداقت کی گواہی دی. الحمدللہ صدیق نے حضور علیہ السلام کی زمانہ ظاہری حیات کو پا کر حضور علیہ السلام کے دہنے مبارک سے سن کر گواہی دی. اللہ کا شکر ہے 1400 صدیوں بعد ہمیں اللہ نے صدیق اکبر کی محبت میں وہ سعادت عطا کی کہ ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے سنا بھی نہیں اپنے کانوں سے، لیکن ہمیں جیسا بتایا گیا اور کتابوں میں جو آیا الحمدللہ ہم اسے پڑھ اور سن کر حضور کے اس معجزے کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں. الحمدللہ. تو گویا ہمارا شمار صدیق اکبر کے گروہ میں ہوگا، اور جو اس معجزے پہ شک کا اظہار کرے اس کا شمار منافق اور مشرک اور کافر میں ہوگا. جس نے اعتراض کیا، جس نے نہ مانا، جس نے شک کیا، اس کا حال ان کے ساتھ، اور جس نے کسی اور کے لیے کہا جاتا تو اسٹینڈرڈ پہ تولا جاتا، بات سرکار کی آ گئی تو سارے اسٹینڈرڈ ختم ہو گئے. اسٹینڈرڈ تو شروع ہی حضور سے ہوتے ہیں. روحانی اسٹینڈرڈ ان کی بنیاد نبی کریم علیہ السلام کے قدوم مبارک کی خاک ہے.
جہاں سرکار کھڑے ہو جائیں، جلوہ گر ہو جائیں، معیار وہاں سے شروع ہوتا ہے. جہاں سرکار کا قدم پڑے معیار وہاں ہے، وہی معیار ہے. قول مبارک معیار ہے، قدم مبارک معیار ہے، انداز مبارک معیار ہے، ادائے مبارک معیار ہے. معیار اسلام کے لیے حضور ہے، حضور کی ادا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ معراج مبارک معجزہ ہے، اور حیات میں حضور کی بیداری کے عالم میں اللہ نے حضور کو یہ معجزہ عطا فرمایا. بیداری کے عالم میں اتنے محدود سے وقت میں اتنا معاملہ فرمانا، یہ واقعی حیرت سے بالکل بالاتر ہے. یہ حیرت کے پردوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. انسان جتنی بھی عقل و خرد کا سہارا لے سکتا ہے لے لے، لیکن جب انتہا ہو جائے گی تب پھر حضور کے مقام کی ابتدا ہوگی، سمجھ آئے گی. سمجھنے کی ابتدا وہاں سے ہوگی. اور جسے اللہ تعالیٰ وہ مقام سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، وہ جان لیتے ہیں کہ کیا مقام ہے. اگرچہ کہ کما حقہ تو حضور کے مقام سے کوئی بھی عارف نہیں، کوئی بھی عارف نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سب سے بڑے ولی کا نام ہے ابو بکر صدیق. روئے زمین پر کائنات میں اس پوری زمین کی، اس کائنات کی تاریخ میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل بشر ابو بکر صدیق، سب سے بڑا ولی ابو بکر صدیق، سب سے بڑے صحابی ابو بکر صدیق، سب سے زیادہ قرب مصطفیٰ ابو بکر صدیق کو ملا، سب سے زیادہ ساتھ ابو بکر صدیق کو ملا، سب سے زیادہ جاننے والے ابو بکر صدیق، سب سے زیادہ عارف مصطفیٰ ابو بکر صدیق. ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. لیکن کمال دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما رہے ہیں اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی تم بھی نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو حضور کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے. معراج کی رات اللہ نے حقیقت محمدیہ کی شان بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو اللہ نے حضور کو 3 جہتیں عطا فرمائی. 3 جہتیں. ذات ایک ہے، جہت 3 ہے. ایک جہت ہے حضور کی بشری، ایک جہت ہے حضور کی بشری، ایک ہے حضور کی نوری، ایک جہت ہے حضور کی نوری. اور اصل حضور کی جو جہت ہے وہ ہے حقیقت محمدیہ، وہ محمدی جہت ہے. اس کو میں آسان سے لفظوں میں، وقت چونکہ مختصر رہ گیا، بتاتا ہوں. دنیا میں حضور سے جو معاملات ہو رہے ہیں حضور کی ذات سے وابستہ، یہ بشریت ہے. یہ کیا ہے؟ بشریت. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بشر فرمائی گئی. قل انما انا بشر مثلکم. یہ جو بشر بنا کر بھیجے گئے بشریت کے لیے، تکمیل بشریت کے لیے، لباس بشر پہنا کر بھیجے گئے. لیکن جب حضور کا معاملہ نورانیت کے معاملات سے ہوتا ہے، نوری معاملے سے ہوتا ہے، تو حضور کی صفت نورانیت غالب آ جاتی ہے. بشریت پر نورانیت غالب، یا اس کا ظہور شروع ہو جاتا ہے. لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جہاں بشریت بھی نیچے رہ جاتی ہے اور نورانیت بھی نیچے رہ جاتی ہے. دیکھو بشریت کی جو انتہا ہے نا، بشریت کی جو انتہا ہے وہ یہ آسمان ہے. بس یہ جو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر اندر، اس کے نیچے نیچے جو کچھ ہے یہ بشریت ہے. اس کی انتہا یہاں تک ہے. نورانیت کی انتہا 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا. یہ نورانیت کی
وہ نورانیت کی جو مخلوق والی نورانیت ہے. بشریت کی انتہا پہلے آسمان سے نیچے نیچے. نورانیت کی انتہا سدرۃ المنتہا، جہاں نورانی مخلوق کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آپ جلوہ گر ہوتے ہیں. آپ کا مستقر ٹھکانہ وہ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. اس سے آگے نورانی مخلوق کو بھی جانے کی اجازت، حتیٰ کہ جبریل کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. تو نورانیت کی انتہا سدرۃ المنتہا، بشریت کی انتہا آسمان سے نیچے نیچے، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک نورانیت، نورانی مخلوق کا معاملہ، اس کی انتہا. اور اس سے آگے کیا ہے؟ لامکان. اس سے آگے کیا ہے؟ لامکان. اسے کوئی نہیں جانتا، اس سے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اسے کوئی نہیں بیان کر سکتا. تو وہاں جو ہے اس کو بیان کرنا کسی بھی شخص کے، کسی بھی نورانیت کے فرد کے، کسی فرشتے کے بس کی بات نہیں ہے. حضور علیہ السلام کو معراج اللہ نے عطا فرمائی. پہلا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. بشریت اسی میں حیران ہو گئی، بشریت اسی میں حیران رہ گئی. اعتراض میں پڑ گئے، اختلاف میں پڑ گئے، مگر ماننے والے صدیق اکبر بن گئے. بشریت یہاں تک تھی. پھر حضور کا سفر کہاں شروع ہوا؟ آسمانوں کا. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان. ہر آسمان پہ جاتے رہے، دروازہ کھلواتے رہے. جبریل امین ساتھ ہیں، خادم کی طرح دروازہ وہ کھٹکھٹاتے. جو دروازے کا خادم ہے پوچھتا کون ہے؟ کہتے جبریل. آگے سے سوال ہوتا آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ سوال کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا، لیکن سوال بڑا عجیب ہے. آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب بھی ہیں. ہاں، اہلاً و سہلاً. دروازہ کھل جاتا ہے، آواز آتی ہے، فرشتہ خدمت میں عرض کرتا اہلاً و سہلاً، مرحبا مرحبا، اہلاً و سہلاً، مرحبا مرحبا. اسی طرح ہر دروازہ کھلتا جا رہا ہے اور حضور فوق در فوق در فوق رواں دواں ہے. حضور کا سفر جاری ہے. لیکن یہاں بزرگوں نے فرمایا جبریل امین فرشتوں کے سردار ہے نا. فرشتہ تو اپنے سردار کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا؟ جب جبریل نے کہا میں جبریل ہوں تو اگلا سوال کیوں ہوا کہ آپ تنہا ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ جبریل فرشتوں کے سردار ہیں اور فرشتہ ہی اپنے سردار سے پوچھ رہا. سردار نے جواب بھی دے دیا. پوچھا گیا کون؟ حالانکہ پوچھنے کا موقع بھی نہیں تھا. فرشتہ تو پہچانتا ہے فرشتے کو، نور پہچانتا ہے نور کو، اور وہ تو ان کے سردار آ رہے ہیں. تو سردار کو تو فرشتہ انسان بھول سکتا ہے، فرشتہ بھول سے پاک ہے، سہو سے پاک ہے، نسیان سے پاک ہے. اللہ نے خطا سے پاک بنایا ہے، پاک بنایا ہے، معصوم رکھا ہے. مگر فرشتے کو بھی پوچھنے کی نوبت ہے کون ہے؟ دروازہ جبریل کھٹکھٹا رہے ہیں. فرشتے کو تو ویسے ہی دروازہ کھول دینا چاہیے تھا. لیکن بات کیا ہے؟ کیا فرشتے کو جبریل نظر نہیں آ رہے تھے؟ کیا فرشتے کو جبریل نظر نہیں آ رہے تھے؟ اور اگر نظر نہیں آ رہے تھے تو کھٹکھٹانے پہ پوچھنے پر تو پتا چل گیا نا جبریل ہے. پھر کیوں کہا کہ آپ تنہا ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ یہ راز کی بات ہے. بزرگوں نے فرمایا راز یہ ہے کہ فرشتہ نور ہے اور جبریل بھی نور ہے. فرشتہ اپنے نوری سردار کے نور کو پہچانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، غلطی بھی نہیں کر سکتا. لیکن آج دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے فرشتے کو وہ نور پہچان میں نہیں آ رہا، کیونکہ اس نور پہ ایک اور نور غالب نظر آ رہا ہے. وہ نور جو جبریل کا نور ہے، اس نور پہ ایک نور غالب نظر آ رہا ہے. تو فرشتے کو پہچان کے لیے پوچھنا پڑا کون ہے؟ بتایا گیا جبریل. تو فرشتے نے کہا جبریل کا نور تو پہچانتا ہوں، یہ تو میرے سردار ہیں، لیکن آخر ان کے نور پر کوئی نور غالب کیسے آ گیا؟ تو پوچھنا پڑا آپ تنہا آئے ہیں یا کسی کے ساتھ آئے ہیں؟ تو بتایا گیا آج نور محمدی میرے ساتھ جلوہ گر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پتا چلا
کہ فرشتہ نور ہے، جبریل نوری مخلوق کے سردار ہے، مگر اللہ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایسا بنایا جو نورانی مخلوق کے سردار کے نور پر بھی غالب آ گیا۔ اسی طرح حضور سدرۃ المنتہا پہنچے، اور جب وہاں پر پہنچے ایک جماعت حضور نے مسجد اقصی میں کرائی، ایک جماعت حضور نے مسجد اقصی میں کرائی۔ اور میں یہ کہتا ہوں، اپنے بزرگ محترم حضرت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جملہ یہاں ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو انبیاء کرام کی جماعت کی امامت کا شرف حاصل ہوا، اس سے بہتر یہ ہے کہ پوری جماعت انبیاء کو حضور علیہ السلام کی ابتدا کا شرف حاصل ہوا۔ اور جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو سارے فرشتے جمع تھے حضور کے استقبال کے لیے، سارے فرشتے حضور کے استقبال کے لیے جمع تھے، اور وہاں حضور نے فرشتوں کی جماعت فرمائی، فرشتوں کی جماعت، دو جماعتیں ہوئی، ایک دنیا میں اور ایک سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یعنی اللہ نے جتنی مخلوق اپنی بنائی ہے سب کو اپنے محبوب کی شرف ابتدا عطا فرمایا ہے، جتنی پسندیدہ مخلوق تھی سب نے حضور کی شرف ابتدا حاصل کی، سبحان اللہ۔ اور یہ بتا دیا کہ جو بھی ہے، چاہے بشریت میں ہو چاہے نورانیت میں ہو، یہ سب کے سب پیچھے رہنے والے ہیں، آگے بڑھنے کی شان، امام ہونے کا شرف صرف اور صرف میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضور اس سے آگے تشریف لے گئے۔ اب دیکھو نورانیت کی انتہا بھی ختم ہو گئی، جبریل نے عذر بیان کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہاں تک کا تھا، اس سے آگے کیا ہے نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی جانتا ہے، اب اگر آپ اس سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو سرکار کو پھر اللہ جانے اور آپ جانے کہ آگے کیا معاملہ ہے۔ ہاں ایک عرض ضرور ہے کہ جب آپ جا ہی رہے ہیں تو یقیناً اس سے آگے تو آج تک کوئی نہیں گیا۔ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے تھے، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہاں سے آگے تو آپ کی آنکھ ہے اور آپ کی ہمت، یہاں سے آگے تو آپ کا دل ہے اور اس کی ہمت، یہاں سے آگے تو آپ کا لباس بشریت ہے اور اس کی ہمت۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ حضور کی بشریت ایسی ہے کہ نورانیت پر بھی غالب ہے، اور جہاں نورانیت کی انتہا ہے وہاں بھی حضور لباس بشریت سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، حضور جسم کے ساتھ جا رہے ہیں بشریت کے۔ تو حضور کی بشریت ایسی ہے جو بے مثل و بے مثال ہے۔ کوئی کہے ہمارے جیسا تو بتاؤ، اگر تمہارے جیسا تو یہ جسم ذرا لے جا کر آسمان سے اوپر تو دکھا دو، یہ جسم ذرا لے جا کر اس کرۂ ارض سے اوپر اٹھا کے تو دکھا دو، جل کر راکھ ہو جائے گا۔ لیکن حضور کی شان یہ ہے جہاں فرشتوں کے بھی پر جلنے کا اندیشہ ہو، میرے آقا اس منزل سے بھی اگلی منزل تشریف لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب جانے لگے تو جبریل بھی سمجھ گئے اور جانتے تو تھے کہ اس سے بڑا محبوب کوئی رب کا ہے ہی نہیں، اس سے بڑی شان والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے بھی اپنے رب کے دربار میں حضور کو وسیلہ بنا دیا، حضور کو وسیلہ بنایا اور کہا یا رسول اللہ۔ بات بھی کیا پیاری کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں تو آپ ہیں اور آپ کا رب ہے۔ میرے آقا، میری ایک آرزو ہے جو آپ خصوصیت سے پیش فرما دیجئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں جبریل، بلکہ حضور نے فرمایا تھا جبریل تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، ہم جا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی پیش کر دیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ، کل قیامت میں جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر لڑکتی گرتی دھلکتی چل رہی ہوگی اور کٹ کٹ کے گرنے کا اندیشہ ہوگا، یا رسول اللہ اس وقت میری تمنا ہے کہ میرے پر جو ہے وہ فرش بن جائیں، اس پل صراط کا فرش میرے پر بن جائیں اور آپ کی امت میرے پروں کے اوپر سے گزرتی ہوئی چلی جائے، آپ کی امت گزرتی ہوئی چلی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کی بھی تمنا کو پوری کروانے کے لیے
سبحان اللہ صلاحیت رکھتے ہیں اور وسیلہ ہے. ہمارا بھی وسیلہ سرکار ہے, جبریل کا وسیلہ بھی سرکار ہے, انبیاء کا وسیلہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا, کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی, سب تیرے گھر کی ہے. سبحان اللہ. بات تو اتنی ہے, کہتے چلے جائیں, سنتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں. برکت ہی برکت ہے, روحانیت ہی روحانیت ہے, عظمت ہی عظمت ہے. ہر جملہ, ہر مقام معراج کا, ہر بات حضور کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے اور اللہ کی اپنے محبوب سے محبت دکھا رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ یہ محبت ہماری عقل میں سمجھ میں آ جائے. اللہ کرے ہم سمجھ جائیں کہ حضور کا مقام کیا ہے. ہم دنیا کے اس آسمان کے نیچے جھگڑے میں پڑے ہیں, یہ کھاتے ہیں, یہ پیتے ہیں, ان کے 2 ہاتھ ہیں, ان کی 2 کان ہیں, ان کی 2 آنکھیں. ارے خدا کے بندو, صرف اسی میں پڑے ہوئے ہو, یہ نہیں دیکھ رہے جہاں جبریل جانے سے محتاج ہو جائیں میرے آقا وہاں سے بھی آگے روا دوا ہیں. ان کی یہ شان, جب تمہیں اپنے جیسی کوئی خاصیت نظر آ رہی ہو نا حضور میں, تو اس وقت جبریل کا وہ قول یاد کر لینا کہ جہاں جبریل رک جائے میرے آقا کا سفر وہاں سے بھی آگے ہے. حضور وہاں سے بھی تنے تنہا جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اور حاشا للہ, دنیا کے بہکاوے میں آ کر کبھی ہمارے ایمان میں شک نہ پڑے, کبھی ہمارے ایمان کو کوئی چیز متزلزل نہ کرے. بات طویل ہوتی ہے, وقت کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان محدود لفظوں میں تاثیر پیدا کر دے, دلوں میں اتار دے, سرکار کی محبت دل میں جاگزی کر دے, عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور زبان کو, انداز کو, نظر کو اور سوچ و فکر کو اللہ تعالیٰ وسوسوں سے محفوظ فرمائے. آج نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد اگر کوئی بہکانے کی کوشش کرے گا, حضور ایسے کرتے تھے, حضور کا یوں تھا معاملہ, یہ نہیں جانتے تھے, وہ نہیں کرتے, استغفر اللہ, العیاذ باللہ, ہم ایسی باتوں پہ کان نہیں دھریں گے. بول دیجئے تمہیں جو کچھ پتا ہے اس سے زیادہ ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے. ہمیں حضور کے فرمان پر یقین ہے, ہمیں حضور کی ذات پر یقین ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. من سب نبیا من سب نبیا فاقتلوه, من سب نبیا فاقتلوه. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ.